میں آپ کو اس شخص کی جس کو یہ ایکسٹینشن دینے جا رہے ہیں کارکردگی دکھانا چاہتا ہوں. میں نے اے آئی سے سوال پوچھا کہ پاکستان کی تاریخ میں کس جرنیل کے دور میں سب سے زیادہ فوجی مارے گئے ہیں. دیکھیں نا، پاکستانی عوام تو کیڑے مکوڑے ہیں یار، اپنے فوجیوں کی تو حفاظت کر لو. یہ آپ کے سامنے، آپ اس کا اسکرین شاٹ لینے میں نے اس لیے بڑا کیا کہ میں اس کو اپنے پیچھے کرنے لگا ہوں تاکہ ہم بات کر سکیں. میں نے اے آئی سے پوچھا کہ کون سے پاکستانی جرنل کے دور میں سب سے زیادہ پاکستانی شہید ہوئے ہیں، رن ریٹ بتاؤ مجھے، سالانہ کتنی اموات ہوئی ہیں. کیونکہ اگر ہم ضیاء الحق سے موازنہ کریں گے تو ضیاء الحق تو 11 سال رہا ہے، تو 11 سال میں جتنی اموات ہوں گی، اور عاصم منیر کو تو ابھی 3 سال بھی نہیں ہوئے، تو ہم نے رن ریٹ چیک کرنا ہے. ایک رن ریٹ ہوتا ہے نا کہ آپ کے ہر سال کتنے مارے جا رہے ہیں فوجی. تو ناظرین، مجھے جو جواب ملا سے میری آنکھیں کھول کے رکھ دی ہیں کہ یحییٰ خان کے دور میں 2 سال میں 9000 فوجی مارے گئے تھے. تو یہ رن ریٹ بنتا ہے 2 سالوں کی اس جنگ کا جو یحییٰ خان کے بعد ہوئی، 4500 سالانہ یہ رن ریٹ بنتا ہے. اشفاق پرویز کیانی جس کے دور میں دہشت گردی اپنے عروج پہ پہنچ گئی، جرنیلوں کو وردی پہن کے انہوں نے حکم دے دیا تھا کہ آپ نے کسی افسر نے باہر نہیں نکلنا. جرنیلوں کے لیے تو ویسی زندگی وبال تھی، افسروں کے لیے بھی ہو گئی تھی. اس دور میں ٹوٹل 6 سالوں میں 3500 فوجی مارے گئے تھے، سالانہ 580. ٹھیک ہے. راحیل شریف کے دور میں آپریشن ضرب عزم ہوا، 3 سالوں میں 1200 فوجی مارے گئے آپریشن کے دوران. اس کی ایوریج بنتی ہے، رن ریٹ بنتا ہے 400 پر ایئر. قمر جاوید باجوہ 6 سال رہا اور ٹوٹل 800 فوجی مارے گئے. اس کا رن ریٹ بنتا ہے 130 فوجی پر ایئر. ٹھیک ہے. کیونکہ اس دوران عمران خان کا دور آیا تھا تو اس دوران بہت کم فوجی شہادتیں ہوئی. کیونکہ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں، کم فوجی اموات کی وجہ یہ تھی کہ نہ ڈرون حملہ ہو رہا تھا، اور سب کو پتا تھا کہ اب امریکی پٹھو نہیں ہے تو دہشت گردوں کو جو کمک ملتی ہے، سپورٹ ملتی ہے، وہ ختم ہو گئی تھی. کیونکہ دیکھیں، دہشت گرد یہی کہہ کے سپورٹ لیتے ہیں نا کہ یار یہ تو امریکی فوج ہے، یہ تو امریکہ کے پٹھو ہیں، یہ تو بیرونی ڈالر لے کر یہاں پہ کر رہے ہیں. وہ ختم ہو گیا تھا عمران خان کے دور میں. تو یہ رن ریٹ اس لیے نیچے آیا باجوہ کے دور میں. عاصم منیر جب سے آیا ہے 3 سال سے کم کا عرصہ، یہ دیکھ لیں آپ، انڈر 3 ایئرز لکھا ہوا ہے یہاں، لیس دین 3 ایئرز. 2500 فوجی مارے گئے ہیں. یہ دوبارہ آپ دیکھ لیں، عاصم منیر کے دور میں 3 سال سے کم 2500 فوجی مارے گئے ہیں. سالانہ ایوریج بن رہی ہے رن ریٹ 830 فوجی پر ایئر. یعنی پاکستان کی 78 سال کی تاریخ میں سوائے جنگ کے دنوں میں پاکستانی فوج کے کبھی اتنے جوان اور افسر نہیں مارے گئے جتنے عاصم منیر کے ان 2.5-3 سالوں میں مارے گئے ہیں. یار یہ عوام کی حفاظت کیا کرے گا؟ یہ اپنے فوجیوں کی حفاظت نہیں کر سکتا. اس کو فیلڈ مارشل بنا دیا گیا. دیکھیں نا، انڈیا سے ہماری اسکرمش ہوئی ہے، اس دوران شاید ایک کوئی فوجی مارا گیا ہے، وہ جو انہوں نے ایئر بیس پہ، وہ بھی ایئر فورس کا کوئی. یہاں پہ بات ہو رہی ہے ایئر فورس کی نہیں، نیوی کی نہیں، خالصتاً جو زمینی فورس ہے ہماری، ان کے لوگ 2500 عاصم منیر کے دور میں مارے گئے ہیں. 830 سے اوپر کا رن ریٹ جا رہا ہے سالانہ. یعنی ہماری اگر 71 کی جنگ نکال دیں اور شاید 65 کی بھی نکال دیں، 2 بڑی جنگیں اور کارگل کی تیسری جنگ، تو پاکستان کے کسی فوجی دور میں اور پاکستان کے 78 سالوں میں کسی آرمی چیف کے دور میں اتنے فوجی نہیں مارے گئے. جس بندے کی یہ کارکردگی ہو، میرے پاکستانی مجھے بتائیں، وہ ایکسٹینشن لینے کا حقدار ہو سکتا ہے؟ باجوہ میں کروڑ خامیاں ہوں یار، رن ریٹ دیکھ لو پاکستان کے جب سے دہشت گردی کا آپریشن اس کے دور میں پھر بھی کم فوجی مرے تھے. یار کوئی ایک تو جی تو آ سکتی ہے نا. فوجی نقطہ نظر سے کہہ رہا ہوں، ہمارے لیے تو وہ عذاب ہے نا، ہمارے لیے تو ہر فوجی کی ایکسٹینشن عذاب ہے. اور یار فوجی نقطہ نظر سے باجوہ کہہ سکتا ہے یار آج دیکھ لو عاصم منیر کا، اور دیکھو میں نے صرف 130 پہ لے آیا تھا نمبر، میں نے کچھ تو کیا تھا فوجی لحاظ سے، وہ یہ کہہ سکتا ہے. حالانکہ غلیظ ترین تاریخ کا کردار ہے یار. یہ تو اس سے بھی بہت پڑی ہے. تو یحییٰ خان کے بعد سب سے زیادہ فوجی مروا بیٹھا ہے اپنے 2.5-3 سالوں میں. تو یار فوج بطور ادارہ دیکھ لے کہ چلو یار سویلینز کو تو تم مارتے ہو، 100 لاشیں غائب کر دیتے ہو، یار اپنے فوجی مروا رہا ہے یہ بندہ معدنیات کے لیے اور اپنے مفادات کے لیے. اس کے بعد بھی کوئی کمی اور کسر رہ جاتی ہے پھر کسی چیز کی. لوگ پیٹتے رہے. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک بار پھر جنازے بیچنے کا وقت آ گیا. کچھ بہت خطرناک ہونے جا رہا ہے اس ملک کے ساتھ، جس وجہ سے ایک بار پھر جنازے بیچے جا رہے ہیں اور میں بڑا پریشان ہوں. اب میرے پاکستانیوں، آپ کو ایک اور عالمی جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کی طرف لے کے جاتا ہوں. انتہائی دائیں طرف بازو کے جو لوگ ہیں آج وہ برطانیہ میں بڑا مظاہرہ کر رہے ہیں. وہاں پہ اسلام مخالف نعرے بھی لگ رہے ہیں. وہاں پہ جو لوگ سیاسی پناہ لیتے ہیں یا لٹے پٹے ممالک سے آتے ہیں ان کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں. اللہ کے نبی کے خلاف نعرے لگائے جا رہے ہیں. میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ اگر مسلمانوں نے کسی پلیٹ فارم پہ آ کے اور اکٹھے ہو کر دفاع کرنا نہ شروع کیا تو یہ اب مغرب میں مسلمانوں کی جو ہوا ہے وہ ختم کرنے جا رہے ہیں. ایک عجیب و غریب نیریٹو پھیلایا جا رہا ہے کہ مسلمان شاید دوسرے ملکوں میں جا کے اپنی کو شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ کبھی بھی ایسا کسی مسلمان نے کہیں جا کے ایز اے امیگرینٹ سوچا بھی نہیں ہوگا. وہ اپنی اگر مساجد بنا لیتے ہیں تو اپنی عبادت کے لیے بناتے ہیں. وہ یہ تھوڑی سوچتے ہیں کہ ہم امریکہ میں جا کے شریعت نافذ کر دیں گے یا برطانیہ میں شریعت نافذ کر دیں گے. جس ملک میں آپ رہتے ہیں آپ کو اس کے قانون فالو کرنے پڑتے ہیں. ہمیں اسلام یہ کہتا ہے، قانون توڑنے کا نہیں کہتا. تو یہ ایک بڑا خطرناک بیانیہ ہے. دوسری طرف اور بہت زیادہ لوگ آئے ہیں اس پروٹیسٹ میں. دوسری طرف چارلی کرک کا جو ہوا ہے مرڈر، کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں اور میں آپ کو کچھ اور چیزیں بھی بتاؤں گا. ابھی میں آپ کو موٹی موٹی کچھ بتاتا ہوں. جس دن چارلی کرک کا مرڈر ہوتا ہے اس دن امریکہ میں جو ایپسٹین فائلز کا معاملہ ہے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دبا دیا جاتا ہے. 49 کے مقابلے میں 51 ووٹوں سے وہ فائلیں دفن کر دی جاتی ہیں تاکہ کبھی کسی کا نام باہر نہ آئے. اور سب جانتے ہیں کہ اس میں ٹرمپ کا نام بھی اور بہت سارے پردہ نشینوں کا نام ہے. تو وہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے. لیکن اس کے گارڈ میں
ساری خبریں کیونکہ اس پر چلتی ہیں، یہ خاموشی سے یہ کارروائی مکمل کر لی جاتی ہے۔ نمبر 2، اچانک نیتن آتا ہے اور چارلی کار کا خط لہرانا شروع کرتا ہے کہ دیکھو وہ تو ہم سے بڑا پیار کرتا تھا، کبھی کسی ہیڈ آف اسٹیٹ نے یہ کیا کسی قتل کے بعد؟ ٹرمپ تصویر پوسٹ کرتا ہے، اس میں چارلی کار کو اسرائیلی جھنڈے کے سامنے رکھتا ہے۔ آثار بڑے عجیب و غریب سے نظر آ رہے ہیں۔ جس بچے کو پکڑا گیا ہے 22 سال کا، وہ ٹرمپ کا سپورٹر، اس کا پورا خاندان ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا یہ ہو رہا ہے کہ نہیں وہ تو دوسری سائڈ کا تھا، وہ تو لیفٹسٹ ہو گیا تھا۔ تو کوئی چیز بھی ایڈ اپ نہیں ہو رہی۔ مغرب میں بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل کھیل ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہوا ہے، لیکن جو نفرت پھیلانے والے لوگ ہیں وہ نفرت پھیلا رہے ہیں اور مسلسل نفرت پھیلا رہے ہیں، اور یہ بڑا خطرناک ہے، مغرب کے لیے خطرناک ہے۔ یہ آگ کو لگا رہے ہیں اپنے ملکوں میں، اور یہ آگ پھیلے گی تو کوئی بھی بچے گا نہیں۔ دیکھیں جو وائلنس ہوتی ہے نا، وہ وائلنس کو جنم دیتی ہے۔ آپ پہلے مسلمانوں کو ماریں گے، پاکستانیوں کو ماریں گے۔ کینیڈا میں دیکھیں ایک واقعہ ہوا ہے، 6 مسلمان نماز پڑھنے جا رہے تھے، ان کو روک کے اور مارا گیا ہے انتہا پسندوں کی طرف سے، خون و خون کر دیا گیا۔ برطانیہ میں ایک دل دلال دینے والا واقعہ ہوا ہے کہ ایک سکھ خاتون کو ریپ کیا گیا ہے، اور رپورٹ اب یہ ہو رہا ہے کہ ریپ کرنے والے اسے کہہ رہے تھے کہ تم واپس جاؤ، تمہیں یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو یہ جو امیگرنٹس کے خلاف ایک زہریلا بیانیہ بنایا جا رہا ہے، یہ بڑا گہرا ہے، بڑا دور تک جائے گا۔ تو میں سارے اوورسیز پاکستانیوں کو کہوں گا کہ اپنا اپنا مؤثر کردار ادا کریں، کمیونٹیز میں شامل ہوں، حصہ بنیں اینٹی ریسزم موومنٹس کا، اور کوشش کریں کہ اپنا بیانیہ فارورڈ کریں، اسلام کی بہترین نمائندگی کریں، کسی قسم کی غلط ایکٹیویٹی میں نہ پڑیں، کوئی قانون مت توڑیں، آپ ایک ایگزمپلری سٹیزن بنے دنیا میں۔ یہ جو چتر چلاکیاں ہیں یہ بھی چھوڑ دیں، ٹیکس پے کریں، پراپر ٹیکس چوری بھی چھوڑ دیں، بہت سارے پاکستانی کرتے ہیں، انڈینز کرتے ہیں، بنگلہ دیشی کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے کرتے ہیں، ٹیکس چوری چھوڑ دیں۔ یہ مطلب بہت سارے لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں، ان کا کام چل بھی رہا ہوتا ہے، بتاتے ہیں جی کام نہیں چل رہا اور بینیفٹس بھی لیتے رہتے ہیں، یہ سب چھوڑ دیں کام، ایگزمپلری سٹیزنز بنے کنٹریز کے، اور مقدمہ لڑیں۔ آپ ایک پورے مذہب کا مقدمہ لڑیں گے، کیونکہ سب سے پہلے پاکستانی مسلمان ٹارگٹ ہو رہے ہیں۔ یہ جو گینگ کا لگاتے ہیں نا کہ فلاں گرومنگ گینگ، اور یہ وہ جو 90 میں ہوا، جو 80 کی دہائی میں ہوا، اس کو آج اچھالا جا رہا ہے، کیونکہ ایک ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پاکستانی مسلمانوں کو پوری دنیا میں۔ تو یہ ذمہ داری بنتی ہے تمام لوگوں کی جو اوورسیز پاکستانی ہیں کہ آپ اپنے اپنے حصے کا دیا جلائیں اور اس پہ پوری توجہ دیں، اور کوشش کریں کہ سوشل میڈیا پہ کوئی ایسی بات نہ کریں جو خلاف قانون ہو، صرف جوڑنے والی بات کریں، اور اپنے دین کی صحیح نمائندگی کریں، اپنے ملک کی صحیح نمائندگی کریں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آگے بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہونے والی ہے۔ لیفٹ اور رائٹ کی لڑائی ہے، لیکن دونوں مشترکہ طور پہ مسلمانوں اور خاص طور پہ پاکستانیوں کے خلاف ایک فضا بنا رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ آگے جہاں بھی پاکستانی رہتے ہیں، وہ بے شک پیدا ہوئے ہیں برطانیہ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، ان کے لیے زمین تنگ ہونے جا رہی ہے، مارک مائی ورڈز۔ تو اس کے لیے ابھی سے آواز اٹھانے کا وقت آن پہنچا ہے۔ ایک آخری بات رہ گئی ہے، علی امین گنڈا پور کے حوالے سے بڑی خطرناک ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، جس میں صحافی فہیم اختر دعویٰ کرتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور نے پی ٹی آئی کی ایک اندرونی میٹنگ میں یہ کہا ہے کہ میں عمران خان کی وجہ سے وزیر اعلیٰ نہیں ہوں، میں فوج کی وجہ سے وزیر اعلیٰ ہوں۔ فوج نے ہمارے 22 ایم پی ایس سے حلف لے کر انہیں سیٹیں دی ہیں، اگر وہ ان کے ساتھ ہیں تو ہم تو وزیر اعلیٰ اپنا بنا نہیں سکتے۔ اور آپ اگر غور کریں 22 کا نمبر بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ مخصوص نشستیں دینے کے بعد اپوزیشن کو اب 22-23 کا ہی نمبر رہ گیا، تو اگر 22-23 اس طرف چلے جاتے ہیں تو علی امین گنڈا پور کے خلاف عدم اعتماد بھی آ سکتی ہے اور کامیاب بھی ہو سکتی ہیں۔ تو علی امین گنڈا پور اگر یہ بات واقعی انہوں نے کی ہے، دیکھیں ابھی میرے پاس کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، تو میں یہاں سوال چھوڑے جاتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور کلیئر کر دیں، اور یہ جو 22 لوگوں کا بھی انہوں نے اگر کہا ہے یہ درست ہے، تو پھر بھی یہ بات عوام کے سامنے رکھ دیں جی کہ ہمارے 22 ایم پی اے بکے ہوئے ہیں، انہوں نے دیے ہیں ایفیڈیوٹس، کیونکہ عوام یہ جاننے کا حق رکھتی ہے کہ عوام حقیقی آزادی کی جنگ لڑے اور آپ خاموش رہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو علی امین گنڈا پور کو ہر بات کلیئر کر کے بتا دینی چاہیے کہ یہ ہوا ہے نہیں ہوا، اور جتنی باتیں کی گئی ہیں، دعوے کی گئی ہیں، کتنے سچی ہیں اور کتنے نہیں ہیں، تاکہ پھر دوسری پارٹی کو موقع ملے اپنے ثبوت دینے کا۔